وہ میں نہیں ہوں گی, شاید کوئی اور ہو. تو تب مجھے تھوڑا سا احساس ہوا, لیکن تب بھی مجھے نہیں پتہ چلا کہ ان کا مرض کو اتنا بڑا ہے. پھر جب میرا بیٹا ہوا, پہلا بیٹا, تب ان کا مطلب اتنا کہ نظر آ رہا تھا یہ بہت عبادت کرنے لگ گئے, بہت زیادہ یہ, اور میرا بہت زیادہ خیال رکھنے لگ گئے, اور جہاں جا رہے ہیں میرے ساتھ جا رہے ہیں. یہ اس طرح نہیں کرتے تھے. مطلب میری بدقسمتی کہہ لیں یا خوش قسمتی کہہ لیں کہ جو عام انسان کو اپنی بیوی کے ساتھ کرنا چاہیے, جب یہ کرتے ہیں تو مجھے لگتا ہے یہ ضرور ان کی طبیعت خراب ہو رہی ہے. تو اس زمانے بھی امی میری ساس مجھے کہنے لگیں کہ نا عفت اس کی طبیعت خراب ہو گئی. میں نے سوچا یہ جل رہی ہیں, اتنا میرا خیال رکھ رہی ہیں, جل رہی ہیں, یعنی خود ہی جھاڑو دینے لگ جاتے تھے میرے ہاتھ سے لے کے. تو لیکن جب بہت زیادہ بگڑی تو پھر ان کے بڑے بھائی آئے اور انہوں نے کہا ان کو داخل کر دیں اس ہاسپٹل میں. تب میں نے کہا کہ نہیں, کیونکہ بہت زیادہ بگڑنے لگی اور اول فول بکرے ہیں اور مارنا پیٹنا یہ سب عام ہو گیا. تو میں نے کہا کہ نہیں, اتنی ساری دوائیں یہ سب کے باوجود بھی ان کو اٹیک ہو گیا. مہینے میں 4 انجیکشن ان کو لگا کرتے تھے مارٹیکیٹ. تو نہیں ان کو وہ پھر مجھے پھر خیر ہم نے ان کو نہ ہاسپٹل میں داخل کرایا نہ کچھ, اور ان کی ساری دوائیں بھی ہم نے بند کر دی. کیونکہ ایک رات تو ایسا ہوا کہ کہنے لگے کہ جب ان کا غصہ بہت بڑا اور مار پیٹ, اور تو ہم نے ڈاکٹر کو فون کر کے کہا, تو ڈاکٹر نے کہا کہ آپ ان کو نا فلاں قطرے ان کی دوا میں کھانے میں, سالن میں, پانی میں ملا دیں. تو رات کو جب میری آنکھ کھلی تو کہنے لگے میں مر رہا ہوں. تو میں نے کہا اچھا, میں نے کہا نہیں مجھے اس کی زندگی چاہیے, بے شک یہ دوائیں سب. تو میں نے سب کچھ ختم کر دیا. پھر خیر ماشاءاللہ سے جب سب کچھ ختم کیا تو ان کی طبیعت ٹھیک ہونے لگی. یہ اتنا مطلب سیدھے چلنے لگے, ورنہ جھک کے چلتے تھے. ان کی زبان میں لکنت تھی, وہ سب ٹھیک ہو گئی. ہاتھوں میں راشا تھا, وہ ٹھیک ہو گیا. تو کیونکہ ہماری شادی تو 7 مہینے کے اندر ہو گئی تھی. اس زمانے میں ان کے ہاتھوں میں ایسے راشا ہوتا تھا نا, تو میں سمجھتی تھی شاید کنفیوز ہو رہے ہیں یا پتہ نہیں کیا, میں نے جب دھیان دیا. تو خیر یہ ماشاءاللہ سے ٹھیک ہوتے چلے گئے. اور اس دوران پھر مجھے پتہ چلا, احمد نے بتایا کہ مجھے تو شادی سے پہلے کرنٹ بھی لگا کرتی تھی. تو پھر جب میں نے سارا اندازہ لگایا تو میں نے سوچا آپ لوگ سب میر احمد نوید کو جانتے ہوں گے. ان کی بہت الگ سے شاعری ہے, اور ان کی فلسفیانہ اور عرفانہ شاعری ہے, اور بہت ان کے کیوں کیا کے سوالات وہ بہت اپنی شاعری میں کرتے ہیں. تو پھر میں نے سمجھا کہ ان کی تو یہ ڈیوائن میڈنس تھی جو ہر بڑے آدمی کی, ہر بڑے سائنسدان کی, اور اس کو انہوں نے تھوڑا سا اس کا اب نارملٹی نہیں برداشت کر سکے, اس کو کرنٹ لگوا دیا, اس کو اتنا. اور ہمارے ہاں وہ جو ڈاکٹر ہے نا ایلوپیتھ ڈاکٹر, وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے ہمارے یہاں صحت کا نظام کیسا ہے. لیکن ہمارے یہاں نفسیاتی ڈاکٹر بھی معاف کیجیے گا بالکل نہیں مریض کو سمجھتے. تو اس میں بھی ان کو, اور اتنا خوبصورت آدمی, اتنی اچھی سوچ رکھنے والا, اتنا اعلیٰ آدمی, اس کو ہاسپٹل میں داخل کر رہے ہیں اس کو. پھر جب ہم نے یہ سب ختم کیا اور صرف ان کا مہینے میں 1 انجیکشن رہ گیا ہے, جو آج بھی لگتا ہے. ڈاکٹر نے کہا یہ بہت ضروری ہے. ڈاکٹر بہت خوش ہوتے ہیں کہ مطلب میں نے پہلا ایسا کیس دیکھا ہے. تو پھر میں نے احمد نوید سے کہا یہ سب کے بعد کہ میں خود نویس لکھنا چاہتی ہوں اور اپنی زندگی میں گزارے گئے 30 سال. تو انہوں نے کہا کیا ضرورت ہے. میں نے کہا یہ میسج جائے گا, کیونکہ ہمارے یہاں بہت بڑے بڑے لوگ, پتہ نہیں کتنے لوگ پاگل خانے میں ہیں, کتنے لوگ گلیوں میں ہیں, کتنے لوگ مر چکے ہیں. وہ پتہ نہیں کیا زندگی میں کرنا چاہتے تھے, ان کے پیارے انہیں ان کا وہ پاگل بننے برداشت. اچھا اس میں یہ بھی ہوتا ہے, ہر شاعر جیسے انہوں نے کہا یہ کوئی بات نہیں, ادائیں اچھی لگتی ہیں, خوبصورتی اچھی لگتی ہے, ہر انسان اپوزٹ سیکس کی طرف متاثر ہوتے ہیں. یہ نارمیلٹی ہے, اب نارمیلٹی نہیں ہے, کوئی بات نہیں. تو یہ اور جب اس میں ہوتے ہیں تو یہ اور زیادہ مطلب مریض جو ہے اپوزٹ سیکس کی طرف متوجہ ہوتا ہے. اس میں بیویاں نہیں برداشت کر سکتی بے وفائی یا یہ, اور گھر کے لوگ نہیں برداشت کر سمجھتے ہیں یہ آوارہ ہو گئے. نہیں, یہ سب چیزیں میں نے کہا یہ سب میں لکھوں گی تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ایسے لوگ ٹھیک بھی ہو سکتے ہیں. بس تھوڑی سی, یقیناً میں نے تھوڑی سی نہیں بہت ہمت دکھائی, بہت کچھ کیا, لیکن میں ایک خوبصورت انسان لوگوں کو دے سکی, ایک بہت اچھا شاعر دنیا کے سامنے آیا, اور وہ اتنا حسین انسان ہے. اور پھر ایسا نہیں ہے, اس میں بعض باتیں پھر جب میں شروع ہو گیا ہم سب پہ تو مجھے لکھنا پڑا, بہت ساری چیزیں لکھنی پڑی. تو جس میں نے دیکھا کہ احمد کو برا بھی لگا. تو لیکن پھر اس کے بعد جب پوری ختم ہو گئی تو انہوں نے, آپ نے دیکھا کہ پیشلا جو انہوں نے لکھا اور اتنا اچھا لکھا, یہ بہت بڑی بات ہوتی ہیں. لیکن بس اس سے میں یہی پیغام دینا چاہتی تھی. اور اچھا اس میں کیونکہ ہر بات سچ ہے, سارے کردار زندہ ہیں, ان کے سارے دوست احباب زندہ ہیں, جنہوں نے ان کو کرنٹ لگتے ہوئے بھی دیکھا, جنہوں نے ان کو ہاسپٹل میں بھی دیکھا, جنہوں نے سب, اور آج بھی دیکھ رہے ہیں. تھی میں چھوڑ دیتی تھی, مجھے لگتا تھا یہ رشتہ نہیں چلنے والا, یعنی کیونکہ اور چونکہ میں خود بھی آج کل شادی نامہ لکھ رہی ہوں, اور اس حساب سے مجھے لگا کہ یار ہمارے تو مصائب کچھ ہیں ہی نہیں جن چیزوں سے یہ گزر رہے ہیں. مثلا میں بطور شاعرہ اپنی شادی کی داستان لکھ رہی ہوں تو میرے لیے لکھنا آسان ہے. میرے جو شاعر کے ساتھ رہ رہی ہیں
اور تھوڑا سا ان کا پرابلم بھی ہے, نفسیاتی مسئلہ بھی ہے, آپ اس کو فیس کرتے ہوئے بس تھوڑا سا مجھے ایک دو جملوں سے اختلاف ہوا, اس پہ میں چاہوں گی آپ بات کریں. کہ آپ کہتے ہیں میں جب بھی انہیں میں نے چھوڑنے کا فیصلہ کیا, پھر ان کی والدہ کی آنکھوں میں التجا ہوتی تھی. بیویاں ماؤں کی, ساسوں کی آنکھوں میں التجائیں کہاں پڑتی ہیں؟ یہ پڑھنے کا وقت ہوتا ہے کیا؟ جب آپ کی زندگی اتنی مشکل ہو رہی ہو, اس وقت ساس کی آنکھوں میں لکھی یہ نہیں نہیں اسے نہ چھوڑنا والی بات کیسے پڑھ لیتے تھے آپ؟ یعنی ایک مشن کے تحت آپ پوری زندگی گزار رہے ہیں, یہ بہت مشکل کام ہے. ساری عمر وفاداری بشرط استواری, بڑا مشکل کام ہے. میں نے آخری پیراگراف میں لکھا ہے نا کہ میں اس دنیا میں احمد نوید سے پہلے نہیں جانا چاہتی, کہ اگر میں پہلے چلی گئی تو میں اپنی ساس کو کیا جواب دوں گی کہ احمد کو اکیلا چھوڑ دیا, کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ میرے علاوہ مجھے پتہ ہے کہ کوئی ان کو نہیں دیکھے گا. اس وجہ سے یہ تو بہت, یہ میں نے بعض بچے ایسے ہیں جن کی مائیں کہتی ہیں کہ میں اپنے بچے سے پہلے نہیں جانا چاہتی ہوں کیونکہ میں نے اسے پیدا کیا ہے اور اس کا خیال کروں گی. تو یہ جو ممتا آپ کے اندر آئی ہے, یہ ایک عورت کا ایک اور روپ ہے. ہم جتنی آپ بیتیاں پڑھتے ہیں, خواتین کی لکھی ہوئی اردو آپ بیتیاں جو ہم نے پڑھی ہیں, وہ یا تو بریک اپس کے بعد, ڈیورسز کے بعد لکھی گئی ہیں, اور آدمی کو اچھے بھلے لائف پارٹنر کو ولن ثابت کرنے کے لیے. یعنی ہمارا تو بیانیہ ہی خواتین کا ایک اور رہا ہے, یہ ایک ڈیفرنٹ بیانیہ تھا. تو کیا ساری زندگی ہی اتنا پازیٹیو رہے؟ یعنی یہ تو بہت ہی مثالی قسم کی آپ میں نے اس میں آبیتی میں لکھا ہے کہ ایک دفعہ میں نے ان کو چھوڑنے کا بھی فیصلہ کیا. ہاں ایک دفعہ, اور وہ ظاہر ہے کہ جب بھی میں ان سے بات کرتی تھی تو ان کا رد عمل تو اچھا نہیں ہوتا تھا. تو میں باقاعدہ پوری پلاننگ کے تحت خیرپور گئی, امی سے کہا, سب کو بتایا کہ یہ میرے ساتھ کیا کرتے ہیں, اور میں نے چھوڑ تو جب انہوں نے مجھ سے معافی مانگی, سب کچھ کیا, اور پھر آئے. تو کیونکہ پھر میں نے اس میں ایک جگہ لکھا ہے کہ میری بیٹی نہیں ہے تو کیا ہوا, میں نے اپنے آپ کو اپنی بیٹی سمجھ کر سمجھایا کہ مار نہیں کھانی, کسی سے بھی نہیں کھانی. جی بہت شکریہ عفت صاحبہ, آپ کی طرف بھی دوبارہ آئیں گے. اگلی آپ بیتی ہے نگاہ آئینہ ساز میں. یہ آپ بیتی نہیں, بنیادی طور پر انٹرویو ہے رشاد محمود صاحب کا, جو خود ایک انقلابی سیاسی کارکن ہیں. مختصر ہے لیکن پڑھنے والی ہے. میں ایک نظر ہی ڈال سکی ہوں, اس کے مختلف پیجز میں نے دیکھے, ورق گردانی کی. تو یہ تو ایک تاریخ ہے, ایک جو مرتب کی ہوئی ہے, اور ایک ایکٹیو آدمی جو پولیٹیکلی ایکٹیو ہے. کارکنوں سے زیادہ ہم تو جو نارمل لوگ ہیں عام طور پر یہ صرف خبر دیکھ رہے ہوتے ہیں, جو کچھ بیانیہ ان تک پہنچتا ہے, جو لوگ خود اس گیم کا حصہ رہے ہوں, بگ گیمز کا, تو ان کی یادداشتیں پڑھنا یا ان کے خیالات کو جاننا ایک خوبصورت تجربہ ہے. ڈاکٹر ناظر محمود صاحب رشاد محمود کے فرزند ہیں, وہ یہاں پر موجود ہیں. تو میں چاہوں گی ناظر صاحب کہ آپ اپنے والد اور ان کی اس کتاب کے بارے میں ہمیں بتائیں. سب سے پہلے تو بہت شکریہ, اور مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے اس اتنی اچھی محفل میں, اتنی اچھی گفتگو کے درمیان. میرے لیے ایک اعزاز کی بات ہے کہ میرے ایک طرف احمد سلیم صاحب موجود ہیں, دوسری طرف عابد میر اور عفت نوید. عفت نے جو باتیں کی, میں اب کتاب پر آنے سے پہلے 1-2 منٹ بات کرنا چاہوں گا احمد نوید کے بارے میں. احمد نوید سے ہمارا تعلق کم از کم کوئی 40 سال پرانا. میرا بھی تعلق ملیر کراچی سے ہے, اور اس وقت وہاں ایک بزم علم و دانش ہوا کرتی تھی کراچی میں. ضیاء الحق کے دور کی بات ہے, ارلی 80s میں. نفیس یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے ساتھی, یہ بھی اس کے عینی شاہد ہیں. تو اس میں جب احمد سلیم صاحب بھی کراچی میں ہوا کرتے تھے, جب یہ جفاکش کے ایڈیٹر ہوتے تھے, تو وہ بزم علم و دانش ہم جنرل ضیاء الحق کے دور میں ملیر کے ایک علاقے میں چلایا کرتے تھے. اور اس وقت ہمیں سب سے پہلے احمد نوید صاحب کی شاعری سننے کا موقع ملا, اور بہت اعلیٰ شاعر, بہت اعلیٰ شاعر. اور مجھے خوشی ہے کہ وہ تمام یادیں ابھی عفت کے ذریعے ہمیں دوبارہ سے سننے کا موقع ملا. خیر, اب میں اس کے بعد کتاب کی طرف آتا ہوں. یہ میرے والد کی کتاب ہے نگاہ آئینہ ساز میں. میرے والد اس وقت 91 سال کے ہیں, 91, ہی از 91. یہ 1932 میں بامبے میں پیدا ہوئے, اور ٹین ایج سے ہی یہ لیفٹ کی پولیٹکس میں شامل ہو گئے بامبے میں. اور آپ کو یاد ہوگا اور پتہ ہوگا کہ بامبے اس وقت جو ہے وہ ترقی پسند سیاست کا ایک گڑھ تھا 1940 کے عشرے میں. تو اس کے بعد انہوں نے ایک طویل عرصہ گزارا, لیفٹ کی پولیٹکس میں رہے, نیشنل عوامی پارٹی میں رہے, سیاست کے شب و روز گزارے, ادب سے بھی تعلق رہا.
لیکن انہوں نے اپنی تحریر کبھی لکھی نہیں تھی. تو ڈاکٹر جعفر احمد صاحب جو کراچی میں پہلے پاکستان اسٹڈی سینٹر کے ڈائریکٹر ہے کافی عرصہ, اور ابھی وہ سویل یونیورسٹی کے ایک ادارے کے سربراہ ہیں, انسٹیٹیوٹ فار ہسٹوریکل اینڈ سوشل ریسرچ کے سربراہ ہیں. تو انہوں نے ایک اس چیز کی داغ بیل ڈالی ہے کہ اورل ہسٹری لوگوں کی مرتب کی جائے. تو وہ اس سلسلے کی میرا خیال ہے یہ دوسری یا تیسری کتاب انہوں نے لی ہے. پہلے حسن عابدی صاحب کی وہ کر چکے ہیں, کرامت علی صاحب کی. تو میرے والد کے ساتھ بھی انہوں نے طویل انٹرویوز کیے, اور پھر ان انٹرویوز کو انہوں نے ٹرانسکرائب کیا, اور ٹرانسکرائب کرنے کے بعد یہ کتاب ڈاکٹر جعفر احمد کی کوششوں اور ذاتی دلچسپی کی وجہ سے, تو میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ ان کی ذاتی دلچسپی اور محنت سے یہ کتاب جو ہے وہ منظر عام پہ آئی. اب اس کتاب کو پڑھنے سے کسی کو بھی کیا فائدہ ہوگا؟ یہ کتاب ایک پوری تاریخ ہے اس پورے دور کی, جب یعنی اب اس وقت بہت کم ایسے لوگ رہ گئے. میں نے جیسے کہا کہ میرے والد 91 سال کے ہیں, اب اس وقت بہت کم ایسے لوگ ہوں گے جو, کیونکہ لوگ اٹھتے چلے جا رہے ہیں, جن کو انگریزوں کا دور یاد ہو, جن کو سیکنڈ ورلڈ وار یاد ہو, جن کو نیوی کی بغاوت یاد ہو 1946 کی. تو یہ میرے والد صاحب کو ساری چیزیں یاد تھیں, تو اور اس کے یہ عینی شاہد چونکہ رہے ہیں. تو اس کتاب کو پڑھنے سے مثلاً یہ کہ اس کتاب کے شروع میں ان کی جو ابتدائی یادیں ہیں وہ ہم سے شیئر کیا کرتے ہیں, اور اس کتاب میں بھی لکھا ہوا ہے. بامبے میں ان کی ابتدائی 2 یادیں جو اول ترین یادیں ہوتی ہیں, ظاہر ہے اول ترین یاد 5-6 سال کی عمر میں یاد رہنا شروع ہو جاتا ہے. تو کہتے ہیں مجھے میری ابتدائی 2 یادیں ہیں. وہ کہتے ہیں میں اسکول میں پڑھتا تھا بمبئی میں, تو ہم بڑے خوش ہو گئے جب یہ اعلان ہوا کہ کمال اتا ترک مر گیا ہے اور اس کی یاد میں جو ہے وہ ایک دن اسکول کی چھٹی ہوگی. تو آپ تصور کریں کمال اتا ترک کی وفات پر, کمال اتا ترک فوت ہوئے ترکی میں, ان کی وفات پر چھٹی ہوئی اسکول میں بامبے میں. اور دوسرا وہ بچے خوش ہو گئے تو وہ یاد ہے. دوسری ان کی یادداشت ہے جب علامہ اقبال کا انتقال ہوا 1938 میں, تو کہتے ہیں اس وقت بھی چھٹی, وہ کہتے ہیں میری ابتدائی یادیں وہ 2 اسکول کی چھٹیاں ہیں جو اسکول میں ہوئی تھیں. پھر یہ 1940 سے لیفٹ کی سیاست سے وابستہ ہو گئے, 1940-45, اور یہ اس زمانے میں وہاں بامبے میں کیفی اعظمی, علی سردار جعفری اور سبت حسن بھی کچھ عرصہ رہے, حارث خلیق کے والد خلیق ابراہیم وہ وہاں ہوا کرتے تھے. تو اور نیاز حیدر ایک بہت اچھے شاعر, ان لوگوں کی کمپنی میں, کیونکہ میرے والد تو جونیئر تھے لیکن یہ سارے سینئر تھے. تو یہ وہ یادداشتوں میں یہ بیان کرتے ہیں کہ کس طرح یہ اس زمانے میں پارٹی کا اخبار نکالا کرتے تھے, اور یہ وہاں ملوں میں جا کر, چونکہ لیبر پولیٹکس کرتے تھے تو ملوں میں جا کر وہاں مزدوروں میں اس اخبار کو بیچا کرتے تھے, اور یہ فرقہ واریت کے خلاف اور اس کے خلاف یہ لوگ کام کرتے تھے اور مزدوروں کو منظم کرتے تھے. تو یہ وہاں سے یہ داستان شروع ہوتی ہے. تو جو لوگ یہ پڑھیں گے تو یہ وہ پورا دور جو ہے وہ ان کے سامنے آ جائے گا. پھر اس میں دوسرا اہم جو واقعہ انہوں نے بیان کیا جس کی یعنی شاید رہے, وہ 1946 کی نیوی کی بغاوت تھی. کیونکہ وہ نیوی کی بغاوت اتنی اہم تھی کہ اس کے بعد پھر انگریز مجبور ہو گئے کہ وہ ہندوستان کو آزادی دیں, اور یہ بات ہے فروری 1946 کی, جب میرے والد 14 سال کے تھے. اور وہ انہوں نے اس کتاب میں سارا بیان کیا ہے کہ کس طرح سے وہ بغاوت بامبے میں, کیونکہ بامبے نیوی کی بغاوت تھی تو وہ پانی کے جہازوں سے, بحری جہازوں سے شروع ہوئی تھی, تو بامبے اس کا ایک گڑھ بن گیا تھا. تو وہ ساری داستان موجود ہے. پھر ترقی پسند جیسے یہ بڑے ہوئے تو ترقی پسند جو تحریک شروع ہوئی, تو ترقی پسند تحریک کی جو کانفرنسز ہوا کرتی تھیں, 1948 کی جو بھیمڑی کی کانفرنس بڑی مشہور ہے انجمن ترقی پسند مصنفین کی, اس میں یہ شریک ہوئے, اس کی داستان اس کتاب میں موجود ہے. اس کے بعد پھر ظاہر پارٹی نے فیصلہ کیا کہ یہ تقسیم ہوگی, اور وہاں کے کامریڈ جو ہیں وہ پاکستان, مسلم کامریڈ جو ہیں وہ پاکستان آئیں گے اور پاکستان آ کر یہاں پارٹی کو منظم کریں گے. لیکن میرے والد شروع میں نہیں آئے, جیسے سجاد ظہیر وغیرہ شروع میں آ گئے تھے جو کہ سینئر تھے بہت, انہوں نے آ کے یہاں وہ کام شروع کیا تھا. میرے والد پھر 1953 میں فائنلی یہاں آئے, لیکن وہ جو 5-7 سال کا ان کا دور تھا بامبے میں لیفٹ کی پولیٹکس کا, اس دوران میں انہوں نے اپٹا میں کام کیا. اپٹا انڈین پیپلز تھیٹر ایسوسیشن تھی جس میں عصمت چغتائی, راجندر سنگھ بیدی, کرشن چندر, سعادت حسن منٹو, یہ لوگ سب آتے بھی تھے, اور ان کے ڈرامے اسٹیج ہوا کرتے تھے جس میں بلراج ثانی بھی شامل تھے, ان کے بھائی بھشم ثانی تھے. تو ان سب کی بھی یادداشتیں اس کتاب میں آپ کو ملیں گی. اور پھر اس کے بعد پاکستان کی سیاست کا ذکر ہے کہ جب یہ یہاں آئے تو ظاہر ہے 1954 میں کمیونسٹ پارٹی پر پابندی لگا دی گئی, تو پھر ظاہر ہے بہت سارے لوگ انڈر گراؤنڈ ہو گئے, اور پھر جو لیفٹ کے لوگ تھے انہوں نے نیشنل عوامی پارٹی کے تحت کام کرنا شروع کیا. تو میرے والد اس پہلے اجلاس میں شامل تھے جو کہ 1957 میں ہوا جی ایم سید کے گھر پہ حیدر منزل میں کراچی میں,
1957 میں، جس میں ویسٹ پاکستان میں، ویسے تو نیشنل عوامی پارٹی مشرقی پاکستان میں بن چکی تھی 1 مہینہ پہلے، اس کے بعد اس کا پہلا جو یہاں اجلاس ہوا مغربی پاکستان میں وہ جی ایم سید کے گھر پہ ہوا تھا، تو میرے والد اس میں شامل تھے. تو وہ داستان انہوں نے بیان کی ہے کہ وہ کیا دور تھا جس میں نیشنل عوامی پارٹی کی تشکیل ہوئی اور کن حالات میں، اور وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ وہ دور تھا، وہ بڑا کروشل، بڑا اہم فیصلہ کن دور تھا، اس لیے کہ اگر الیکشن ہو جاتے تو مسلم لیگ کا تو ویسے صفایا ہو چکا تھا، لیکن اگر وہ الیکشن جو نہیں کروائے گئے اور وہ الیکشن روکنے کے لیے مارشل لا جو 58 میں لگایا گیا، تو میرے والد یہ بتلاتے ہیں کہ دراصل اگر الیکشن ہو جاتے تو 2 ترقی پسند پارٹیز تھیں اس وقت، ایک عوامی لیگ حسین شہید سہروردی جس کی قیادت کر رہے تھے، اور دوسرے نیشنل عوامی پارٹی تھی جس میں جی ایم سید بھی تھے اور میاں افتخار الدین بھی تھے اور بزنجو تھے اور ولی خان تھے، غفار خان تھے، یہ سارے لوگ تھے. تو بڑا یعنی ہماری اسٹیبلشمنٹ کو اس زمانے سے یہ خوف ایک طاری تھا کہ اگر الیکشن کروا دیے، اور ظاہر ہے اس میں بین الاقوامی طاقتیں بھی شامل تھیں، کہ اگر الیکشن ہو گئے تو پاکستان میں جو ہے وہ 2 بڑی پارٹی منتخب ہو کر آ جائیں گی، جس میں ایک نیشنل عوامی پارٹی ہوگی اور ایک عوامی لیگ ہوگی. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جو الیکشن روکنے کے لیے جو مارشل لا لگایا گیا، حالات جو خراب کیے گئے ملک کے، وہ صرف اسی لیے کیے گئے کہ ان دو پارٹی کو کرش کیا جائے. اور یہ دونوں پارٹی جو ہے وہ ترقی پسند سیکولر پارٹی تھی، ڈیموکریٹس تھیں. تو اور وہ یہ بھی پھر بعد میں آگے چل کے یہ بھی کہتے ہیں کہ جو آج ہمارے یہاں رونا رویا جاتا ہے کہ ہمارے یہاں انتہا پسندی پھیل رہی ہے اور فنڈامنٹلزم آ گیا ہے اور دہشت گردی ہے، تو کہتے ہیں یہ تو اس 50-60 سال کی سیاست کا تسلسل ہے کہ جب آپ کسی ترقی پسند پارٹی کو آپ نے رہنے نہیں دیا، اس کو کچل دیا، لوگوں کو اٹھایا، مارا، غائب کیا، قتل کیے اس زمانے سے. تو جب آپ کی ریاست، آپ کی اسٹیبلشمنٹ یہ کرے گی ملک کے ترقی پسند لوگوں کے ساتھ، پرامن لوگوں کے ساتھ، جیسے باچا خان تھے جو کہ امن کی علامت تھے، نان وائلنس پہ یقین رکھتے تھے، وہ جیلوں میں رہے، جی ایم سید جیلوں میں رہے. تو جب آپ سب یہ کریں گے، جب ریاست ہماری یہ کرے گی، تو پھر اب رونا کس بات کا؟ تو اب یہ جو لوگ یہ کہتے ہیں، یا ریاست کے ہمارے سول اور ملٹری بیوروکریٹ خاص طور پہ ریٹائر ہونے کے بعد جب یہ رونا روتے ہیں کہ جی پتہ نہیں ہمارے ملک کو کس کی نظر لگ گئی، تو ان سے یہ پوچھا جانا چاہیے، اس میں میری والد نے یہ سوال اٹھایا ہے کہ ان سے یہ پوچھا جانا چاہیے کہ جب آپ 60-70 سال سے یہ کر رہے تھے تو آپ کو پتہ نہیں تھا کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. تو بات تو بہت لمبی کی جا سکتی ہے، لیکن میں مختصر اس کا میں نے تعارف کرا دیا ہے. ان کی پھر لیفٹ کی پالیٹی 1970 کے 65 کے الیکشن کا ذکر ہے، 1971 کے الیکشن کا ذکر ہے، 1977 کے الیکشن کا ذکر ہے اس میں، اور جو ان کے ذاتی تجربات اس دور کے تھے. تو میرا خیال ہے کہ یہ کتاب اگر آپ پڑھیں تو آپ کو اس سے بہت ساری معلومات ہوگی. میں یہاں اپنی گفتگو روکتا ہوں کیونکہ احمد سلیم صاحب کی کتاب ظاہر ہے بہت زیادہ ہماری، جیسے میں نے کہا کہ ہم ان کی کتابیں کالج کے زمانے سے پڑھتے تھے، چند کتابوں نے بڑا ہمیں متاثر کیا، تو میں چاہوں گا کہ زیادہ بات جو ہے وہ احمد سلیم صاحب کی کتاب پر ہو. بہت شکریہ. جی بہت شکریہ ناظر صاحب. ہم جس عہد میں جی رہے ہیں یہ ویسے بھی صحافت کا دور ہے، اور ہر وہ شخص جو اسٹوڈیو میں بیٹھا ہے وہ نظریاتی آدمی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے. جو سرمایہ دارانہ سسٹم کے اسپوکس پرسن ہیں وہ ہماری ذہن سازی کر رہے ہیں. ایسے میں اس طرح کی کتاب کا آنا اور ایسی کتابوں کا مسلسل آنا ایک اہم ضرورت ہے، اس لیے کہ یہ تاریخ ہے، یہ ان لوگوں کی باتیں ہیں، یہ وہ حقائق ہیں جو کسی ریسرچ آفیسر نے یا اسسٹنٹ نے اکٹھے نہیں کیے. یہ وہ ہے جو بیتا ہے، یہ وہ چیزیں ہیں جو لوگوں نے نظریے پر یقین رکھتے ہوئے، جو لوگ کام کرتے رہے، گراس روٹ لیول پر کام کرتے رہے، جو مین سٹریم پر نہیں تھے. لیڈرز کے مسائل اور ہوتے ہیں، ورکرز کے، کارکنان کے مسائل اور ہوتے ہیں، ان کی وابستگیاں شخصیات سے زیادہ نظریات کے ساتھ رہی ہیں، اور یہ کتاب اس کی گواہ ہے. بہت شکریہ. آپ کی طرف پھر آئیں گے. میری دھرتی میرے لوگ احمد سلیم صاحب کی سوانح ہے، اور حمیرہ آپ بات کریں گی؟ جی ٹھیک ہو گیا. ڈاکٹر حمیرہ صاحبہ آپ سے میں یہ کہوں گی کہ آپ اس حوالے سے بات کریں. یہ ایک ہنگامہ خیز زندگی ہر لحاظ سے گزار کر ہمارے سامنے بیٹھے ہیں، ایک جیتی جاگتی تاریخ ہیں احمد سلیم صاحب، اور نظریاتی آدمی کی کتاب جیسی ہو سکتی ہے یہ ویسی ہے. اور پھر مجھے اپنے طور پر، ذاتی طور پر، میں جب پڑھتی ہوں کسی بھی سوانح کو تو میں سمجھتی ہوں کہ اس کا بطور ہیومن جو حصہ ہے
وہ شاید جب کوئی دوسرا لکھ رہا ہوتا ہے تو اس کا انسانی حصہ کم کر دیتا ہے، نظریاتی یا وہ ان کی جو پہچان ہے اس کی طرف ہم زیادہ توجہ کرتے ہیں، ایک محبت اور ادب کے ساتھ انہیں دیکھتے ہوئے ان کی لائف پہ کامنٹ کرتے ہیں. تو اس حوالے سے میں چاہوں گی کہ ڈاکٹر حمیرہ اشفاق اس کتاب پر بات کریں. بہت شکریہ. اس اتنی خوبصورت گفتگو کے بعد مجھے خود اپنے جو روایتی سی گفتگو ہے اس کا سٹرکچر بدلنا پڑا، کیونکہ پہلے سپیکر سے لے کر ناظر محمود صاحب تک جملے، باتیں اور ایک ایک لفظ اتنا خوبصورت تھا کہ میں اپنی بات بھول کے ان کے سحر میں ہوں. اور پھر ماڈریٹر ہمارے ساتھ فاخرہ ہیں، اور سب سے مشکل کام ایک استاد کے سامنے شاگرد کا بات کرنا ہوتا ہے. تو احمد سلیم صاحب، مجھے اعزاز حاصل ہے کہ مجھے ان سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا. ایک بہترین استاد، ایک بہترین انسان، ایک بہترین ادیب اور ایک سچے انسان کے ساتھ زندگی گزارنے کا ایک بہترین حصہ. مجھے اعزاز حاصل ہے کہ مجھے یہ شرف نصیب ہوا کہ میں ایک ایسے آدمی کے ساتھ ایک استاد کی حیثیت سے، ایک شاگرد کی حیثیت سے رہ رہی ہوں. اور وہ ہم یعنی ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ہم نے بہت طویل کام کرنے کے چھوٹے چھوٹے سلسلے ایسے کیے، جس میں مجھے ایسے ہی بات سے بات یاد آ رہی ہے کہ مادری زبانوں کے ساتھ متعارف کرانے کا سہرا بھی سر احمد سلیم صاحب کے سر ہے. یہ جب اس میلے میں پہلی بار میں ان کے ساتھ آئی تو میں بس ایسے ہی جیسے بیک بینچرڈ ایک آدمی ہوتا ہے، ایک اردو کا ایک عام استاد جس کی بڑی یک رخی سی ایک اپنے لٹریچر کے حد تک رسائی، ممکنہ رسائی اس میں بھی پوری نہیں ہوتی ہماری، تو ایک ممکنہ حد تک رسائی تھی. لیکن مادری زبانوں کا ایک ذائقہ، مادری زبانوں کے تراجم، مادری زبانوں کے موضوعات، ان کے اندر کی چھپی ہوئی وہ پختگی اور اس کے لوک وزڈم، اس سے متعارف کرانے کا سر احمد سلیم صاحب کو بہت بڑا میرے لیے یہ آنر ہے کہ یہ ان کے ساتھ. اور آج جب ہم سیڑھیاں ڈھونڈ رہے تھے PNCA کی، تو ایک اور چیز کا بڑا شدت سے احساس ہوا. اس پلیٹ فارم پر بات کرنا چاہوں گی کہ ہم راستے بناتے ہوئے، بلڈنگز بناتے ہوئے، ہم پتہ نہیں کیوں ایسا سوچتے ہیں کہ اس میں شاید بزرگوں کے لیے جگہ نہیں ہونی چاہیے، اس میں جو لوگ چل نہیں سکتے ان کو نہیں آنا چاہیے. تو یورپ یا باقی جگہوں پر جو لوگ ٹریول کرتے ہیں، ہر عمر کا آدمی، اس کی شاید وجہ ان کی ٹرانسپورٹ کے اندر اس ایلیمنٹ کو سامنے رکھا جانا ہے، یا ان کی جو بلڈنگ بنائی جاتی ہیں. آج مجھے بہت تکلیف ہوئی سر احمد سلیم صاحب کو ایک جگہ سے دوسری جگہ، دوسری جگہ سے تیسری جگہ تک لے جاتے ہوئے، تو بڑی شدت سے احساس ہوا کہ یہ ادارے ہمیں خود گھروں کے اندر، کمروں کی تنہائی میں ایک عمر رسیدہ آدمی کو دھکیلتے ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے لیے ممکنہ راستے ہم بند کیے ہوئے ہیں کہ نہیں، آپ کو کمروں کے اندر رہنا ہے. اور وہ پھر بہرحال یہ اس وقت موضوع ہمارا آج کی آبیتی ہے، اس میں سر احمد سلیم صاحب خود بہتر ہیں. لیکن دیہاتوں میں رہنے والی کمیونٹی جو ہے اور بہت سے لوگ سید ہیں. وہ مزاحمت چاہے ریاستی 2016 میں ایک سے اب تک، تو انہوں نے اس سارے بیانیوں کا جا رہی ہے کہ جو ینگ جنریشن صرف کوشش کی ہے، خواہ وہ مارشل لاؤں کے دور میں ہو، خواہ وہ مشرق لٹریچر کو پرنٹ کیا جائے. ریاستی بیانیاں بلوچستان کے بارے میں اور اس نے کام شروع کیا تو ہم نیوز موجود نہیں ہے، تو اب ہم نے کوشش لائے جاتے ہیں یا امپوز کیے جاتے ہیں، یا اس کے اندر جبر. ان کی بک ہے جس میں کیونکہ زیادہ تر پاس مواد ہوتا ہے، اس کے پاس وہ خاص طور پہ اس لٹریچر کو ترجمہ کرنے بیتیوں کے اوپر گزری ہوئی باتیں ہوتی ہیں، اس لیے ان کے وہ بیانیے ہمیں ریاست سنگھ دھول ہیں جو HOD ہیں ایک امباڑہ کالج میں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جس کا ذکر اس کر بنگلہ دیش کا قیام ہونا، اس ریاست راجندر سنگھ ایک بیانیہ اپنا بلڈ کیا اور سامنے رکھا. وہ افسانے ہیں جن میں کے سوائے جلاوطنیوں کے، تو یہ ایسے ادیبوں کی بلانگ کرتے ہیں یا اس جیسے ماحول کے. ہریانوی زبان اس میں یہاں پر ہیں، اس پر ہم نے ایک کانفرنس کروائی تھی جس میں ڈیفرنٹ یونیورسٹی مشرقی پاکستان کا الگ ہو کر 1971 کا یہ جو سانحہ ہے، اس واقعے کو وہ کس طرح انہیں دکھایا، اپریسیٹ کیا. کن لوگوں نے لکھا، جس میں انور پیر جیسے اس سے پہلے والے سیشن میں بات ہو رہی تھی، بیتی ہمیں ایک ایسی تفصیل بھی فراہم کرتی